الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن، مقدمہ تفسیر نسخ السنت بالقرآن کا بیان۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سنت کا قرآن سے نسخ جائز ہے، اور امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ سنت اور قرآن دونوں وہی ہیں، اور ایک وحی کا دوسری وحی سے منسوخ ہونا جائز ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں، جس میں سب سے پہلی، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا سنت سے معلوم ہے۔ امام بخاری نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 144۔ تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیرو۔ نمبر 2، پہلے رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد کھانا پینا اور عمل تزویج حرام تھا۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور شام کو سو جاتا تو اس پر کھانا پینا اور عورت حرام ہو جاتی، حتیٰ کہ وہ اگلے روز افطار کر لے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رات کو لوٹے۔ وہ آپ کے پاس باتیں کرتے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ بیوی نے کہا، میں تو سو چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نہیں سوئی اور ان سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ حضرت کعب بن مالک نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سارا ماجرا سنایا۔ اس وقت سورہ بقرہ آیت نمبر 187 187 نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے، اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم کو معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو اولاد اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مقدر کی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ نمبر 3، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ میں یہ شرط مان لی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکہ واپس کر دیں گے۔ اس شرط کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا تھا۔ پھر ایک عورت مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ متحمنہ آیت نمبر 10۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو آزما لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔